الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم السلام من کان باذلا فینا مہجتہ ومعتنا علی لقاء اللہ نفسا فلیرحل معانا فَإِنَّنِي مُصْبِحًا انشاءاللہ تعالی۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار تمام عزاداروں کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین مسلمین مریض ہیں علیل ہیں بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے پروردگار حاضرین میں اگر کوئی مریض ہیں ان کے اہل خانہ میں اگر کوئی مریض ہے پروردگار تمام مریضوں کو شفاء کاملہ وعاجلہ نصیب فرما۔ الہی آمین۔ پروردگار بانی مجلس کے رزق میں برکت عطا فرما، تمام حاضرین کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگار بانی مجلس کے مرحومین بالخصوص و بالعموم تمام حاضرین کے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مرحومین کے اصحاب ثواب کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ میں کم و بیش 84 جنگیں لڑیں۔ 84 جنگوں میں کم و بیش امیر المومنین علیہ السلام نے اسد اللہ نے ید اللہ کے ذریعے اللہ کے دین کا دفاع کیا اور اللہ کے دین کو پہنچایا۔ عزیزان محترم، جتنی بھی جنگیں امیر المومنین نے لڑیں جب تاریخ کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتی ہے کہ تمام جنگوں میں امیر المومنین نے اپنا ایک ہی تعارف کروایا سوائے ایک جنگ۔ سب جگہ چونکہ عرب ثقافت میں یہ تھا کہ جب بھی جنگجو میدان میں آتے لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے تو دونوں جنگجو مخالف افواج کے اپنا تعارف کروایا کرتے تھے۔ عربی میں اشعار پڑھتے جنہیں رجس کہا جاتا ہے۔ تمام جنگوں میں امیر المومنین نے اپنا تعارف یہ کروایا انا علی بن ابی طالب، میں علی ہوں ابی طالب کا بیٹا۔ تمام جنگوں میں امام نے اپنا تعارف اپنے اس نام سے کروایا علی بن ابی طالب، لیکن ایک جنگ میں امام نے اپنا تعارف علی کے نام سے نہیں کروایا۔ اس ایک جنگ میں اس کی طرف آنے سے پہلے ایک اور نقطہ عرض کروں، آپ کی توجہ کا طالب و درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ایک گزارش کروں گا آپ سے، مجلس امام حسین علیہ السلام کا جو تقدس ہے بقول آیت اللہ شیخ جعفر کے، وہ فرماتے ہیں کہ مجلس اسی جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ حسین ابن علی کا خیمہ لگا ہوا۔ کربلا کی زمین پر 2 محرم کو پہنچ کر جس مقام پر امام نے اپنا خیمہ لگایا اور 10 محرم تک اس خیمے میں عبادت کرتے رہے، اپنے بیٹوں کو وصیتیں کرتے رہے، اپنی بہن کو وصیتیں کرتے رہے، اور شب عاشور جس خیمے میں قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اپنے پروردگار کو سجدہ کرتے رہے۔ آیت اللہ شیخ جعفر فرماتے ہیں کہ جیسے اس خیمے کی برکت ہے ویسے ہی اس مجلس کی برکت ہے۔ لہٰذا جب عزادار مجلس میں موجود ہوں تو آپ ان چند لمحات کے لیے کوئی زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے، 1 گھنٹا 1.5 گھنٹا ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو روحانی طور پہ اور ذہنی طور پہ امام حسین علیہ السلام کے اس خیمے تک لے جائیں اور یہ تصور کریں کہ میں حسین ابن علی کے خیمے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ممکن ہے کہ میرا کوئی عمل میرے مولا کو پسند آ جائے اور میرا امام میرے ساتھ آ جائے، یا میرے امام کی نگاہ کرم مجھ پر پڑ جائے۔ لہٰذا مجلس میں بیٹھے ہوئے
کوئی دنیاوی خیال نہ ہو، مجلس میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر نگاہ نہ ہو، مجلس میں بیٹھے ہوئے توجہ آپ کی کہیں نہ ہو، مجلس میں صرف توجہ حسین کی طرف ہونی چاہیے اور کسی کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو باقی چیزیں ہیں، اگر آپ کو حسین مل گیا تو باقی بھی چیزیں مل جائیں گی۔ اگر آپ کو امام حسین کی ساتھ قربت حاصل ہو گئی تو لنگر بھی مل جائے گا، جنت بھی مل جائے گی، کامیابی بھی مل جائے گی۔ لیکن اگر لنگر مل گیا اور حسین نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ امام حسین دعا عرفہ میں کیا فرماتے ہیں؟ پروردگار جس کو تو مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو تو نہ ملا اس کو کچھ بھی نہ ملا۔ مجلس کی کیفیت بھی ایسی ہے، جس کو قرب حسین نہ ملا اس کو کچھ نہ ملا، اور جس کو قرب حسین مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ چاہے بظاہر اس کو کچھ بھی نہ ملا ہو، لیکن جس کو قرب حسین، آپ کو معلوم ہے یہ خاندان طہارت با ادب ترین خاندان زمین کے اوپر۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کو ادب سکھایا، رسول اللہ نے مجھے ادب سکھایا، اور میں نے تمام مومنین کو ادب سکھایا۔ بے ادب کا تو علی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، علی والا تو سب سے با ادب ہوگا۔ بقول امام جعفر صادق علیہ السلام کے کہ اگر 1,00,000 کی آبادی کے شہر میں کوئی ایک بھی جعفری ہوا تو اس سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں ہوگا۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو با ادب۔ اور جس مجلس میں ذکر اہل بیت ہو رہا ہو اس کا تو ادب ہی پھر دوبالا ہو جاتا ہے، وہاں تو ذہنی بے ادبی بھی برداشت۔ ایک واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، میں صرف اپنے اس مطلب کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی یہ سوچے کہ چلو میرے جسم کی حرکت تو دیکھ لی جائے گی، ذہنی اور روحانی کیفیت نہیں دیکھی جائے گی، تو اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک حاجی کو حج کے موقع پہ امیر المومنین نے تھپڑ مارا۔ توجہ ہے نا؟ ایک حاجی کو حج کے موقع پہ علی نے تھپڑ مارا، منہ اس کا زخمی ہو گیا۔ وہ زمانہ تھا خلیفہ دوم کی خلافت کا زمانہ تھا، یہ چلا گیا جا کے کہا خلیفہ آپ حاکم وقت ہیں، مجھے علی نے تھپڑ مارا ہے اور یہ دیکھیں کہ میرے چہرے کی کیا حالت کر دی۔ انہوں نے پوچھا کیوں مارا ہے؟ اس کو معلوم نہیں تھا۔ تو تاریخ بتاتی کہ وہ خود اٹھ کے چلے گئے امیر المومنین کے پاس، جا کر پوچھا یا علی آپ نے تھپڑ مارا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا جی بالکل تھپڑ مارا ہے۔ پوچھا کیوں تھپڑ مارا ہے؟ کہا کہ یہ حج کے موقع پر مسلمانوں کی عزت کو دیکھ رہا تھا، آیا وہ حج کے لیے، خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے، عبادت کے لیے موجود ہے، اور مسلمانوں کی ناموس کو نامناسب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، میں نے اس لیے تھپڑ مارا۔ تو وہ کہنے لگا آپ خلیفہ کچھ کرے، دیکھیں مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو کیا جواب دیا کہ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے، اب اللہ کی آنکھ اور اللہ کے ہاتھ کے درمیان عمر کرے تو کیا کرے، اور یہ کہہ کے اسے واپس بھیج دیا۔ اب یہ شخص حج پر آیا تھا، اس کی نگاہوں کا اشارہ اور اس کی نیت بھی علی نے دیکھ لی۔ اگر کوئی علی کے بیٹے کی مجلس میں آئے اور اس مجلس میں بیٹھ کر اس کا جسم تو مجلس میں رہے لیکن خیالات کہیں اور رہے، تو کیا وہ یہ گمان کر سکتا ہے کہ علی کو پتہ نہ چلے؟ کیا وہ گمان، کیا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ حسین کو پتہ نہ چلے گا؟ لہٰذا مجلس میں بڑا محتاط ہو کر بیٹھے، ذرا سا بھی اپنی نگاہوں، آپ میں سے اگر کوئی تیر اندازی کرتا رہا ہو یا شوٹنگ کرتا رہا ہو تو کتنا خیال رکھتے ہیں، سانس بھی اپنا روک کے رکھتے ہیں، یا دیکھا ہوگا کسی کو کرتے ہوئے کہ ذرا سا بھی حرکت، کوئی خیال بھی اپنے ذہن میں آنے نہیں دیتے کہ میں بڑی حساس جگہ پر کھڑا ہوں، کہیں میرا نشانہ نہ چوک جائے۔ مجلس میں بیٹھے ہیں تو حساسیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، وہاں تو آپ نے نشانہ لگایا ہوا، یہاں آپ حسین کے نشانے پر ہیں، جو بھی مجلس میں موجود ہے اسے حسین دیکھ رہے ہیں، یہ کس نیت سے آیا، یہ کیوں آیا، یہ آ کر میرے فرش پہ بیٹھا ہوا ہے، میرا نام لے کر مجھے گریہ کر کے پرسہ دے رہا ہے، اس کی قلبی کیفیت کیا ہے، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے، اس کی روحانی کیفیت کیا ہے۔ لہٰذا مجلس کے اندر سب سے زیادہ آداب کا خیال رکھیں عزیزان۔
فزیکل بے ادبی کی بات نہیں میں کر رہا، جسمانی طور پہ بے ادبی کی بات نہیں کر رہا، ذہنی اور روحانی بے ادبی نہ ہو جائے، دھیان نہ کہیں اور جائے، دھیان صرف حسین کی طرف ہو، اور الحمدللہ آپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں یہ نقطہ عرض کر رہا تھا کہ امیر المومنین نے تمام جنگوں میں اپنا تعارف کروایا علی ابن ابی طالب کے نام سے، لیکن ایک جنگ میں اپنا تعارف علی کے نام سے نہیں کروایا۔ آپ کو معلوم ہے، بچے جوان ہیں، شاید ان کے ذہن میں نہ ہو، لیکن بزرگان جو ہیں ان کے ذہن میں ہوگا۔ مطلب وہ کون سی جنگ تھی جس میں علی نے اپنا تعارف علی کے نام سے نہیں کرایا؟ وہ جنگ خیبر تھی۔ خیبر میں امیر المومنین نے اپنا تعارف مختلف کروایا۔ کیا تعارف کروایا؟ میں کون ہوں؟ انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ صرف اس جنگ میں امام نے اپنا تعارف حیدر سے کروایا۔ اب آپ کے ذہن میں، خصوصاً جوانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ کیوں امیر المومنین نے اس جنگ میں اپنا تعارف حیدر کے نام سے کروایا؟ تمام جنگوں میں علی کے نام سے کرواتے، اس جنگ میں حیدر کے نام سے کروایا۔ میں یہ عرض کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے کہ عربی زبان بڑی وسیع ہے، ہماری زبان کی طرح تنگ اور محدود نہیں ہے، بڑی وسیع زبان ہے، معلوم ہے نا؟ عربی زبان بڑی وسیع ہے۔ عربی زبان میں ایک کلمے کے سینکڑوں معنی نکلتے ہیں، اور ایک چیز کے لیے، ایک شے کے لیے سینکڑوں کلمے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا این، این یہ نون، یہ جو این کلمہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے عربی میں 70 معنی ہیں۔ این آنکھ کو بھی کہا جاتا ہے، این پنڈلی کو بھی کہا جاتا ہے، این چشمے کو بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ بہت بڑی زبان ہے نا، مختصر زبان نہیں ہے، بڑی گہری زبان ہے۔ اس زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مختلف خصوصیات اور صفات کے لیے بھی نام مختلف ہیں۔ آپ شیر کو، شیر شکار کر رہا ہو تو کیا کہتے ہیں اسے؟ شیر کہتے ہیں۔ سو رہا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ شیر سو رہا۔ حملہ کرے تو کیا کہتے ہیں؟ بیٹھ کے اپنے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ جس حالت میں بھی ہو آپ کی نگاہ میں شیر، ہماری لغت میں، ہماری زبان میں شیر، سویا تو بھی شیر ہے، تھکا ہوا ہے تو بھی شیر ہے، حملہ کر رہا ہے تو بھی شیر ہے، ہر حالت میں شیر ہے۔ لیکن عربی میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ عربی میں شیر کی حالتوں کے لحاظ سے اس کے نام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہر حالت میں شیر کو شیر۔ امیر المومنین علیہ السلام کا کیا لقب ہے؟ اسد اللہ۔ اسد اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شیر۔ عربی زبان میں ہر حالت میں شیر کو اسد نہیں کہتے۔ میں مختصر 2-3 عرض کر دیتا ہوں تاکہ مطلب سمجھا سکوں۔ کچھار کا پتہ ہے آپ کو؟ کچھار کسے کہتے ہیں؟ شیر کی رہائش گاہ۔ جوانوں کے لیے وضاحت کرنی پڑتی ہے، ظاہر ہے آج کل کی ڈیجیٹل نسل جس کے پاس پیور زبان ہی نہیں ہے، تو ہمیں بھی اپنی زبان کو حلیم بنا کے پیش کرنا پڑتا ہے۔ حلیم تو کھاتے ہیں نا آپ؟ تو لنگر ہو سکتا ہے کئی جگہ مشہور بھی ہوگا یہاں حلیم کا لنگر ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بلکہ اس مجلس کا نام ہی حلیم والی مجلس ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ ہوگا، کہیں نہ کہیں ہوگا، ڈھونڈ کے نکال لیں، کیونکہ مجھے تو بہت ساری جگہوں کو معلوم ہے جہاں نام ہی مجلس کا کیا ہے، یہ حلیم کی مجلس ہے۔ حلیم کس طرح پکتی ہے؟ کھائی تو ہے، پکنے پہ توجہ نہیں کی ہوگی، اسی لیے تو شیخ سعدی نے کہا یہ لقمہ تو کھاتا ہے، ذرا سوچا کر کہ تیرے ہاتھ تک پہنچنے تک کتنے مراحل طے کیے اس نے۔ کھائی تو ہے نا، یا کھائی بھی نہیں ہے؟ حلیم جب پکتی ہے تو اس کے اندر دالیں بھی ڈالی جاتی ہیں، گوشت بھی ڈالا جاتا ہے، سب کچھ ہی ڈالا جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ مکسچر بن جاتا ہے۔ ہماری زبان بھی نئی نسل کی ایسی ہی ہے، 2-4 جملے اپنی زبان کے لوکل مادری زبان کے بولیں گے، 2-4 الفاظ اردو کے بولیں گے، 2-4 الفاظ ٹی وی دیکھ کے ہندی کے بولیں گے، 2-4 الفاظ انگریزی کے بولیں گے۔ ایسی زبان ہے ہمارے جوانوں کے پاس، اسی لیے ہم بھی کسی ایک زبان میں بات نہیں کر سکتے، ظاہر سمجھ نہیں آتی، مطلب نہیں پہنچتا۔ اسد اللہ، اسد کسے کہتے ہیں؟
اسد شیر کو کہتے ہیں، لیکن کس شیر کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جو اپنی کچھار میں بیٹھا ہو. جو شیر اپنی کچھار میں بیٹھا ہو عربی زبان میں اس شیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسد. لیکن جب شیر شکار کا ارادہ کر کے کچھار سے باہر آ جائے تو اس وقت وہ اسد نہیں رہتا، اس وقت وہ بن جاتا ہے زیغم. کیا بن جاتا ہے؟ زیغم. عربی زبان میں کچھار میں بیٹھے ہوئے شیر کو اسد کہتے ہیں، اور جب اپنی کچھار سے باہر آ جائے شکار کی نیت کر کے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ زیغم. اور جب یہی شیر جو شکار کی نیت کر کے باہر آیا ہے وہ حملے کی منصوبہ بندی شروع کر دے تو اس وقت اسے کیا کہتے ہیں؟ زرغام. کیا کہتے ہیں؟ اب ہمارے پاس وہ شیر ہی ہے. اپنی ڈکشنری آپ رکھیں سامنے تو اس میں سویا ہے تو بھی شیر، نیت حملہ کی ہے تو بھی شیر، پلاننگ کر رہے منصوبہ بندی کر رہے تو بھی شیر. لیکن عربی زبان میں سادات بھی یہاں موجود ہے نا. آپ کی اپنی زبان کون سی ہے؟ آپ کی آبائی زبان، مادری زبان کون سی ہے؟ عربی ہے نا. تعارف کرواتے نہیں عربی والا. زبان کون سی آپ کی؟ دین کی زبان بھی عربی ہے. یہ نہیں کہ سادات کہیں جی ہمارے آبا و اجداد کی زبان عربی ہے، دین کی زبان بھی عربی ہے. قرآن کس کے اندر ہے؟ منابع دینی کس کے اندر؟ عربی میں. جس کو ہم لفٹ نہیں کراتے. ہمیں جیسے وہ ہم نے علامہ اقبال کا حشر کیا ہوا ہے نا، اقبال کی شاعری پاکستانی استعمال کرتے ہیں، مسلمان استعمال کرتے ہیں صابن بیچنے کے لیے. اقبال کی شاعری استعمال کرتے ہیں اشتہار بنانے کے لیے، اقبال کی نظم پکڑ کے لے آتے ہیں. یا بچے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے لیے اقبال کی شاعری، اس سے زیادہ اقبال کی شاعری سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. وہ جو اقبال کے ساتھ کیا وہی قرآن کے ساتھ اور عربی کے ساتھ بھی ہم نے. وہ جی عربی کون پڑھے گا؟ جرمن تو زبان پڑھ لیتا ہے، اس کو سیکھ بھی لیتا ہے، جرمنی میں تجھے نوکری مل جائے، چائنا میں نوکری مل جائے، چائنیز سیکھ لیتا ہے. قرآن کیوں نہیں سیکھتا؟ عربی کیوں نہیں سیکھتا؟ وہاں پر ہم آگے کوئی نہ کوئی بہانہ. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. عربی زبان کے اندر شیر کی کیفیات کے اعتبار سے اس کا نام آپ نے توجہ کرنی. یہ بات سمجھ میں آئے گی تو اصل بات سمجھ میں آئے گی جو آگے کرنی ہے. شیر اپنے کچھار میں ہے تو کیا ہے؟ بولے نا، دن میں روٹی نہیں کھائی، کیا ہے؟ اسد. جب نیت کر لے حملے کی اور باہر نکلے تو کیا بن جاتا ہے؟ زیغم. جب حملے کی نیت کے ساتھ منصوبہ بندی کر رہا ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ زرغام. اور جب اپنے شکار کو دیکھ لے کہ میں نے اس پہ حملہ کرنا اور اپنی نگاہیں اس پر باندھ لے تو اس وقت کیا کہلاتا ہے؟ غضنفر. کیا کہلاتا ہے؟ غضنفر. کچھار میں اسد، حملے کی نیت کی زیغم، حملے کے لیے منصوبہ بنایا زرغام، اپنے حملے کو یا شکار کو دیکھ لیا کہ میں نے اس کو پکڑنا ہے غضنفر. اور جب اپنے شکار کو دبوچ لے پنجوں میں تو کیا کہتا ہے؟ حمزہ. کیا کہلاتا ہے؟ حمزہ کہلاتا ہے. اور جب اپنے شکار کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر اس کا سانس روک لے اس وقت عربی زبان میں شیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ عباس. کیا کہا جاتا ہے؟ عباس. اور جب شیر اپنے کچھار سے نکل کے ارادہ کر کے منصوبہ بندی کر کے اپنا شکار دیکھ کر اس کو دبوچ کر اس کا سانس روک کر اس کو چیر دے تو اس وقت اس کو کہا جاتا ہے حیدر. عربی زبان میں اس حالت میں جب شیر ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خیبر کی جنگ میں امیر المومنین نے اپنا تعارف علی کے نام سے نہیں کرایا بلکہ کیا کہا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. کیوں رکھا حیدر نام؟ کہ یہ اللہ کے دشمنوں کو چیر کر رکھ دے گا. کون ہے جو اللہ کے دشمنوں کو مہلت نہیں دیتا؟ میں پہلے بھی شاید کسی موقع پہ عرض کر چکا ہوں کہ جب امیر المومنین کو کسی نے تانا دیا کہ یا علی گھوڑا بدل لو، بڑا مریل سا گھوڑا تھا، سست سا گھوڑا تھا. ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کون سا بجلی والا گھوڑا ہوگا علی کے پاس. علی نے اتنے بندے مارے ہیں تو گھوڑا علی کے پاس نہ جانے.
علی کے پاس اتنا مریل گھوڑا تھا کہ کسی نے تانے دے دیا علی اتنی جنگیں لڑتے ہو گھوڑا بدل لو. علی نے کیا فرمایا؟ تیز گھوڑا دو کاموں کے لیے چاہیے, یا میدان سے بھاگنے کے لیے یا دشمن کے پیچھے بھاگنے کے لیے. علی کو نہ میدان سے بھاگنا ہے اور نہ ہی دشمن کو بھاگنے کی مہلت علی دیتا ہے. مجھے اتنی سواری چاہیے جو قلب لشکر میں مجھے اتار دے, اس کے بعد علی جانے اور دشمن جانے. اس سے زیادہ گھوڑے کی ضرورت نہیں. امیر المومنین نے اپنا تعارف حیدر اس لیے کرایا کیونکہ مرحب کی ماں نے اس کو وصیت کی تھی کہ تو بڑا بہادر ہے, بڑی فوجوں سے لڑتا ہے, لیکن اگر تیرے مقابلے میں کبھی شیر آ جائے تو اس سے مقابلہ نہ کرنا, کیونکہ اگر تیرے مقابلے میں شیر آ جائے یعنی حیدر آ جائے تو کبھی بھی جیت نہیں سکے گا. لہٰذا امیر المومنین نے اس جنگ میں اپنا تعارف حیدر کے نام سے کرایا. عزیزان محترم, امیر المومنین نے کئی جگہ پر اپنا تعارف کروایا, نہج البلاغہ میں کئی مقامات پر اپنا تعارف کروایا. خطبہ نمبر 37 میں علی کیا فرماتے ہیں, اس پہ غور کریں آپ سب, خصوصی طور پہ تمام جوانان بزرگان ان جملوں پہ غور کریں. کبھی کوئی دین کے لیے نکلتا ہے اور اس کو کسی کی تھوڑی سی تانا سننے کو مل جاتا ہے, تھوڑی سی بات سننے کو مل جاتی ہے, کوئی عزاداری کرتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو دل پر لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کر دیا, یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ کر دیا, یا کسی کی بات کو دل پہ لے کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں امیر المومنین؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سے خدا کے دین کی خاطر میدان میں کھڑا ہوں جب سب گونگے تھے اور میں بول رہا تھا. اب اس گونگے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ بول نہیں سکتے, اس سے مراد یہ کہ مصلحت نے اور خوف نے ان کی زبانوں پہ تالے ڈالے. علی کیا فرما رہے ہیں, جب سب گونگے تھے تو میں بول رہا تھا. اگر علی والے کو کبھی ایسی حالت میں بولنا پڑے جب سب گونگے ہوں اور وہ بول رہا ہو تو وہ تو فخر کرے کہ میں علی کی راہ پر چل رہا ہوں, کیونکہ میرا مولا بھی اس وقت بولا جب سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, جب سب کو اپنی جانیں عزیز تھیں. بہت اچھے. علی کو اپنی جان عزیز, علی کو ایمان عزیز تھا, علی کو اللہ کا دین عزیز تھا, علی کو قرآن عزیز تھا, علی کو محمد مصطفیٰ عزیز تھے. پھر کیا فرماتے ہیں امیر المومنین؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اسی خطبے کے اندر, جب لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے تھے میں چٹانوں کی طرح ڈٹا ہوا تھا. میں چٹانوں کی طرح ڈٹا ہوا تھا. عزیزان گرامی, جس نقطے تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حسین ابن علی حیدر کرار کا بیٹا ہے. کس کا بیٹا ہے؟ حیدر کا. حیدر کون حیدر؟ جو اللہ کے دشمنوں کو چیر کے رکھ دے. کون حیدر؟ جو خود کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت بھی بولا جب لوگ گونگے تھے. کون حیدر؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں چٹان کی طرح ڈٹا ہوا تھا جب لوگوں پہ قدم لڑکھڑا رہے تھے. حیدر کرار کے فرزند کا نام حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی نے جب قیام کیا تو بہت سارے لوگوں نے حسین کو مشورے دیے. بہت سارے لوگوں نے حسین ابن علی کو آ کر ہمدردی میں مشورے دیے کہ آپ بہتر ہے کہ قیام نہ کریں, آپ قیام نہ کریں. اپنوں نے بھی آ کر روکا, غیروں نے بھی آ کر روکا. ایک بڑی مشہور و معروف شخصیت نے آ کر حسین ابن علی کو مقام میں کہا کہ مولا آقا ابا عبداللہ فرزند رسول کہا کرتے تھے یبن رسول اللہ, میں نے آپ کے نانا سے یہ سنا ہے جس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا وہ ذلیل ہو جائے گا. یہ بتا کر یہ حدیث خود سنا کر کیا کہتا ہے کہ آپ بہتر ہے کہ واپس مدینہ چلے جائیں, قیام نہ کریں. امام نے فرمایا اگر تو نے سنا ہے میرے نانا سے تو میرا ساتھ دے. تو میرا ساتھ نہیں دے رہا, الٹا مجھے بھی مشورہ دے رہا ہے کہ آپ بھی قیام نہ کریں. امام کو مشورہ دیا, اس کے بعد رونے لگا, بڑا رویا, بڑا اس نے آنسو بہائے. بڑی مشہور شخصیت ہے. روتے روتے کہتا ہے کہ میں مکہ سے جا رہا ہوں مدینہ واپس. امام آئے تو یہ واپس چلا گیا. جاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں آپ کے جسم پر وہاں چومنا چاہتا ہوں, بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں آپ کے نانا چوما کرتے تھے. نانا کہاں چومتے تھے؟ نانا حسین کے سینے کو چوما کرتے تھے. امام نے فرمایا چوم لو. اس نے امام کے سینے کا بوسہ لیا, واپس چلا گیا. ساتھ نہیں دیا. ایک اور آدمی نے امام کو روکا اور روک کر کہا آپ سید و سردار عرب ہے,
اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارے اوپر لعنت. آپ کے ساتھ خواتین بھی ہیں، اگر آپ کو کچھ ہوا ان خواتین کو اسیر بنا لیا جائے گا. اور کوفہ بے وفا شہر ہے، وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا. یہ سب کچھ کہنے کے بعد اس نے بھی امام کا ساتھ. یہ کنواں کھود رہا تھا، اس نے کیا کہا؟ آپ سید ہیں، آپ والے رسول ہیں، آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ دعا کریں یہ پانی جو کنویں سے نکلا یہ کھارا ہے، یہ میٹھا ہو جائے. امام علیہ السلام نے کہا تھوڑا سا پانی دو میرے چلو میں. ہاتھ میں پانی لیا، کلی کر کے واپس ڈالا، وہ پانی میٹھا ہو گیا. کہنے لگا واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ سید. ہم بھی کہتے ہیں نا واہ واہ سید. واہ واہ تو کر دی لیکن ساتھ نہیں دیا. واہ بھی کی سید، واہ ہو تیرے اوپر، سلامتی ہو تیرے اوپر، صدقے تیرے، درود تیرے اوپر، لیکن سید کا ساتھ. سید کو بتایا بھی کہ تجھے کچھ ہو گیا تو ہمارے اوپر لعنت ہو، پھر بھی سید کا ساتھ. جیسے وہ ٹرالی کے پیچھے لکھا ہوا تھا نا، صدقے جاواں پر کم نہ ہوا. ٹرالیوں کے پیچھے کبھی کام کے جملے بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک جملہ لکھا ہوا تو صدقے جاواں پر کم نہ ہوا. کیا مطلب اس کا؟ ویسے زبانی ہوتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ ادھر ہی موجود ہے یا پرواز کر رہے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ. صدقے جاواں پر کم نہ ہوا کا کیا مطلب ہے؟ مشکل پڑے تو کوئی ماہر نہیں. کہ میں آپ کے دوست ہوں گے، ایسے دوست یار ہوں گے، ادھر بھی بیٹھے جوان، موٹر سائیکل مانگو تو کہتے ہیں یار تو جان لے لے موٹر سائیکل. آپ کہتے ہیں بھائی مجھے چوک تک جانا ہے، تو اپنی موٹر سائیکل دے دے، گاڑی دے دے. نہیں، تو جان لے لے موٹر سائیکل. یہ ٹرالی کے پیچھے ہی لکھا صدقے جاواں پر کم نہ. یہ جو لوگ مل رہے تھے حسین سے یہی تھے، صدقے جاواں سب کہہ رہے تھے، صدقے جاواں. پھر امام فرماتے تھے چلو میرے ساتھ. جب امام فرماتے میرے ساتھ چلو تو پھر وہی بات ہے، کم نہ آوا. کام نہیں آئے، ساتھ نہیں چلے حسین ابن علی کے. یہ ساتھ تک ہم نے پہنچنا ہے. یہ جو میں نے ساتھ کا کلمہ بولا ہے، ساتھ تک ہم نے پہنچنا ہے. انشاءاللہ آپ کی توجہ رہے گی. بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا امام حسین علیہ السلام کو. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء حسین کی مجلس میں آئے ہیں. عرض کر چکا ہوں ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے. حسین کی مجلس میں حسین سے کچھ لے کر جانا ہے. آپ حسین کی مجلس میں آئے ہیں، کسی اور کی مجلس میں نہیں آئے ہیں. حسین کی مجلس میں حسین سے لے کر جانا ہے. حسین آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. حسین اس مجلس میں صرف آپ کو لنگر کے لیے نہیں بلاتے، لنگر کے ساتھ اور بھی بہت کچھ دینا چاہتے ہیں. کچھ لنگر ایسا حسین دیتے ہیں جس سے آپ کا پیٹ بھرتا ہے، کچھ لنگر حسین ایسا دیتے ہیں جس سے آپ کی روح بھرتی ہے، جس سے آپ کے نفس کے اندر تازگی آتی ہے. یہ دونوں لنگر لے کر جانے ہیں. روحانی لنگر بھی حسین سے لے کر جانا ہے اور یہ مادی لنگر بھی حسین سے لے کر جانا ہے. مادی لنگر تو آپ نہ بھی مانگنے آئے، حسین گھر بیٹھے بھی دے رہے ہیں. دشمنوں کو بھی دیا انہوں نے. دشمنوں نے آ کر کہا آپ نے پہچانا نہیں. کیا کہنے لگے؟ تجھے ہم نہیں پہچانیں گے. امام زین العابدین نے کیا فرمایا تھا اس لعین کو کہ تجھے میں نہیں پہچانوں گا. پہچانتا ہوں تجھے کون ہے تو، لیکن تو اہل بیت کے در پر آیا. یہاں سے خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا. ہم کسی کی مانگ کے مطابق نہیں دیتے، اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں. سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے والے کی مانگ کے مطابق دے. کریم اسے کہتے ہیں جو اپنی حیثیت کے مطابق دے. اہل بیت تو کریم خاندان ہے، وہ تو اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں. ورنہ اگر ہماری شکلوں کے حساب سے دیں تو ہمیں کچھ بھی نہ ملے. ہمارے تو اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ ملے. وہ تو اپنی کریمیت کی وجہ سے ہمیں دے رہے ہیں. لیکن اس مادی لنگر کے ساتھ ساتھ حسین ایک مانوی لنگر بھی دینا چاہتے ہیں. اور اپنی مجلس میں آنے والے ہر عزیزدار کو یہ کہنا کہ یہ بھی لے کر جانا، اسی کی طرف آنا ہے آپ نے، اسی کی طرف میں لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کو. بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا. امام حسین علیہ السلام نے سب کی باتیں سنی. کیا جواب دیا؟ کہ تم یہ کہتے ہو میں ذلت قبول کر لوں، تم مجھے مشورہ دے رہے ہو میں ذلت قبول کر لوں، میں ظالم کے سامنے جھک جاؤں، میں طاغوت کے سامنے جھک جاؤں. تمہیں کیا پتا؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں ہی پتا ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا، مجھے نہیں پتا کہ مجھے مار دیا جائے گا. امام نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ میری اس سفید داڑھی کو خون سے خضاب کیا جائے گا. امام نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ میری بیٹیوں کو اور بہنوں کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں میں پھرایا جائے گا.
لیکن تم مجھے کہتے ہو میں ذلت قبول کر لوں، میں ذلت قبول کیوں؟ حسین آپ ذلت کیوں قبول نہیں کر سکتے؟ آخر کیوں آپ سمجھوتا نہیں کر سکتے؟ کیا جواب دیا امام نے؟ میں جس پروردگار کو سجدہ کرتا ہوں وہ عزت کا رب ہے، میں جس رسول کا نواسا ہوں وہ عزت کا رسول ہے، میرا بابا عزت کا امام ہے، اور آخری بات امام نے یہ فرمائی میں نے جس گود میں دودھ پیا ہے وہ عزت کی گود ہے، وہ مجھے ذلت قبول کرنے کے لیے بالکل بھی اجازت نہیں۔ حسین کٹ تو سکتا ہے لیکن ذلت قبول نہیں کر سکتا۔ اور یہی فرمایا امام نے کہ جس جس کو عزت چاہیے وہ چلے میرے ساتھ، جس جس کو عزت چاہیے وہ میرے ساتھ چلے۔ یہ جو امام کا جملہ میں نے پڑھا شروع میں، من کان باذلا فینا مہجتہ، یہ خطبہ ہے لمبا، یہ خطبہ کب امام نے ارشاد فرمایا؟ جب 7 ذی الحج کو اپنے بنی ہاشم کو اور دیگر افراد کو جمع کر کے مکہ میں 8 ذی الحج کو امام مکہ سے نکلے تھے، اس سے ایک رات پہلے سب کو اکٹھا کر کے امام نے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ امام نے سب کو اکٹھا کر کے دیا۔ 7 ذی الحج ہے، 8 کو امام نے مکہ چھوڑ دیا۔ حج شروع ہونے کے عین وقت میں امام نے مکہ چھوڑ دیا، اور حاجیوں کو بھی کہہ رہے میرے ساتھ چلو۔ احرام کھول دیے، حج ترک کر دیا، عمرہ کیا، اور امام نکل پڑے۔ کیا فرمایا امام نے؟ خطبہ کس طرح شروع کیا؟ امام نے فرمایا کہ موت ابن آدم کے لیے ایسے ہی زینت ہے جیسے ایک جوان دوشیزہ کے گلے میں ہار زینت ہوتا ہے۔ ایک خاتون، ایک جوان خاتون، وہ اپنی زینت کرتی ہے، بناؤ سنگار کرتی ہے۔ کس سے کرتی ہے؟ چوڑیوں سے، انگوٹھیوں سے اور ہار سے۔ امام فرماتے ہیں جیسے ایک عورت کے گلے میں ہار زینت کی نشانی ہے، ابن آدم کے لیے موت زینت کی نشانی ہے۔ کون سا ابن آدم؟ وہ جو اللہ کی خاطر مرنا چاہتا ہے، وہ جو اللہ کی خاطر شہادت قبول کرتا ہے۔ یہاں سے امام نے خطبہ شروع کیا اپنا، اور بھی بیچ میں اس میں بہت سارے جملے ہیں، میں آخری جملے پر آ رہا ہوں۔ آخر میں امام علیہ السلام نے یہ فرمایا من کان باذلا فینا مہجتہ، وہ جس نے اپنا خون اور اپنی جان ہمارے اوپر نچھاور کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اپنے آپ کو اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کر لیا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَانَا، وہ میرے ساتھ چلے، وہ میرے ساتھ چلے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کیوں میرے ساتھ چلے؟ کیونکہ کل میں مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف جانے، آپ سے میں ایک سوال پوچھوں گا سب سے، یہ جو امام کا خطبہ ہے یہ صرف اس 61 ہجری 60 ہجری کے لوگوں کے لیے تھا یا سب کے لیے تھا؟ یہ صرف ان کے لیے یا سب کے لیے؟ سب کے لیے تھا، قیامت قیامت تک جتنے بھی لوگ محبت اہل بیت کا دم بھرتے رہیں گے، جتنے بھی آزاد ضمیر انسان قیامت تک اس زمین پر پیدا ہوتے رہیں گے، یہ خطبہ حسین کا ان سب کے لیے کہ میرے ساتھ چلو، فَلْيَرْحَلْ مَعَانَا، یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے کہ میرے ساتھ چلو۔ عزیزان محترم، پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد، تکبیر، اللہ رسالت، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ خطبہ حسین ابن علی کا سب کے لیے کہ میرے ساتھ، آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، اس زمین پر بسنے والے ہر مومن اور مسلمان کے لیے کہ میرے ساتھ چلو۔ میں آپ سے اگلی بات پوچھتا ہوں، جواب آپ کا چاہیے ہوگا۔ جب آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو کسی اور کا ساتھ آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے نا، یا نہیں؟ آپ یہاں جو بیٹھے ہیں اپنا گھر چھوڑ کر بیٹھے ہیں، آپ گھر چھوڑ کر آئے تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آپ اس وقت جس کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی اپنے عزیز کے ساتھ بیٹھے ہیں،
اس وقت آپ نے کسی اور کا ساتھ چھوڑا ہوا، ایک ہی وقت میں آپ دو جگہ پر نہیں رہ سکتے، آپ کو کسی کا ساتھ چھوڑنا پڑتا ہے کسی کے ساتھ چلنے کے لیے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، میرے ساتھ چلو۔ حسین کا ساتھ دینے کے لیے اور حسین کے ساتھ چلنے کے لیے بہت ساروں کا ساتھ چھوڑنا پڑتا ہے ایسا یا نہیں ہے؟ جی ایسا ہی۔ امام حسین علیہ السلام نے دین کی خاطر بہت کچھ چھوڑا ہے نا، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، امن چھوڑا، سلامتی چھوڑی، اپنا خاندان چھوڑا، سب کچھ چھوڑا۔ جو حسین کے ساتھ کربلا پہنچے انہوں نے بھی کچھ چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ میں ایک اور سوال آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جو کربلا میں 72 شہداء ہیں ان کی فضیلت یہی ہے کہ وہ کٹ کے مر گئے حسین کی راہ میں؟ بس یہ فضیلت ہے؟ صرف اتنی سی بات ہے ان کو جو آپ پوری دنیا یاد کرتی ہے، قیامت تک یاد کرتے رہیں گے 72 شہداء کو، صرف یہ بات ہے کہ وہ مارے گئے اس لیے عظیم ہو گئے؟ صرف یہ بات نہیں ہے، انہوں نے حسین کا ساتھ دینے کے لیے بہت ساروں کا ساتھ چھوڑا۔ انہوں نے صرف گردن کی قربانی نہیں دی، اپنے قبیلوں کی قربانیاں دیں، اپنے خاندانوں کی قربانیاں دیں، اپنی رشتہ داریوں کی قربانیاں دیں، اپنے کاروبار قربان کیے، اپنے مفادات قربان کیے، اپنے علاقے قربان کیے، انہوں نے بہت کچھ قربان کیا، تب جا کر گردن کٹوانے کی نوبت آئی۔ اب اگر ایک انسان یہ چاہے کہ میں حسین کے ساتھ بھی رہوں اور باقی معاملات بھی چلتے رہیں، یعنی کبھی کبھار میرا یزید کے دسترخوان پر بھی آنا جانا لگا رہے اور حسین بھی مجھ سے راضی رہے، یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہیں جمع؟ کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ جس نے حسین کا ساتھ دینا ہے اس کو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ جی فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، حسین ابن علی کیا فرما رہے ہیں؟ میرے ساتھ چلو۔ یہ سب ہمیں بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ چلو، لیکن اس حکم کے اندر دو باتیں ہیں۔ امام یہ بھی فرما رہے ہیں میرے ساتھ چلو، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو میرے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں ان کو چھوڑو پہلے۔ یہ جو 72 تھے ان کا یہی کمال تھا کہ انہوں نے پہلے وہ سب کچھ چھوڑا جو حسین کے اور ان کے درمیان میں پردہ بن رہا تھا، جو حسین کے اور ان کے درمیان میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ جب انہوں نے وہ سب کچھ چھوڑا تو پھر یہ حسین تک پہنچے۔ اگر آج ہم حسین تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا جو ہمارے اور حسین ابن علی کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہو۔ لیکن ہماری حالت، عزیزان محترم، معذرت کے ساتھ جوانوں کو میں عرض کر رہا ہوں، ہماری حالت ایسی بن چکی ہے کہ ہم حسین کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں اور حسین کی ضد کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ممکن؟ اب ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم تو یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ ہاں، یزید سے نفرت کرتے ہیں آپ، الحمدللہ اللہ نے آپ کے دلوں میں یزیدیت کی نفرت رکھی ہے، لیکن کیا یزیدی امور سے بھی نفرت ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی یزیدی کام تو نہیں ہو رہا؟ کوئی یزیدی کام سے مراد کون سا کام؟ جس پہ امام حسین راضی نہ ہو، جس عمل پر حسین راضی نہ ہو اور یزید راضی ہو۔ اگر میری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے جس پر میرا مولا راضی نہیں ہے تو میں اپنے امام کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں یہ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، درود پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، امام صادق علیہ السلام کے زمانے کا وقت ہے، امام تندور کے پاس کھڑے، درود پڑھے محمد والے۔ تھکے تو نہیں ہیں، تھکنا بھی نہیں چاہیے۔ علی کا ذکر سن کے اگر ہم تھک جائیں تو غدیر میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، آواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ مجھے احساس ہے کہ گرمی ہے اور جیسے آپ دوست بتا رہے ہیں آج حبس بھی زیادہ ہے، جی
روٹین سے زیادہ ہے. لیکن ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ رسول اللہ نے خطبہ حجت الوداع کہاں دیا تھا اور کب دیا تھا. اور وہ کوئی کلپ نہیں تھا جس میں سے ہم نے کلپ نکالا ہوا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ کلپ نہیں تھا، صرف بڑا لمبا خطبہ ہے. کہاں دیا تھا؟ غدیر خم میں. یہ چوک کا نام ہے. جی جی. یہ خم، غدیر خم کیا ہے؟ چوک کا نام ہے جہاں سے حاجی اپنے اپنے علاقوں کے لیے، جیسے اڈا ہوتا ہے نا، اڈے سے ہر گاڑی اپنے روٹ پہ نکل جاتی ہے. غدیر خم سے سارے حاجی، عراق والے عراق کے راستے پہ چلے جاتے، یمن والے اپنے راستے پہ چلے جاتے، شام والے اپنے راستے پہ چلے جاتے. رسول اللہ نے یہاں روکا، اور یہاں روک کر یہاں نہ پانی تھا اور یہاں پر نہ ہی کوئی درخت کی چھاؤں تھی اور نہ ہی رات کا وقت تھا. ظہرین کا وقت تھا. ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی رسول اللہ نے. اور کیسا موسم تھا؟ اتنی گرمی تھی کہ حاجی کبھی اپنی ابا سر پہ ڈالتے اور کبھی پاؤں کے نیچے رکھتے. پاؤں اگر ننگے ہوتے تو ریت کی، گرم ریت کی وجہ سے پاؤں جلنے لگتے. اگر سر ننگا ہوتا تو دھوپ سے سر جلنے لگتا. رسول اللہ نے اس حالت میں خطبہ دے کے کہا تھا من کنتو مولا فہذا علی مولا. وہ آج کل کے جوان ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا لمبا کر دیا، ریکارڈنگ کروانے بعد میں یوٹیوب پہ سے ہم دیکھ لیں گے یا فیس بک سے دیکھ لیں گے، اتنا لمبا تو ہم نہیں بیٹھ سکتے. ذرا اندازہ لگائے نا کتنا دیر وہ بیٹھے تھے، کتنا وقت انہوں نے گزارا تھا. تو علی کا ذکر جب ہو رہا ہو تو تھکنے کی گنجائش نہیں ہے. بعض اوقات ثقیل بھی ہو جاتا ہے. ثقیل اس وقت ہوتا ہے جب علی ہم سے کچھ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. مشکل اور بھاری اس وقت لگ رہا ہوتا ہے جب ہم سے حسین کچھ، اب یہ جو حسین کہہ رہے ہیں چلو میرے ساتھ، تو ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو بھی تو نا بہت کچھ. یہ کس کس کی دم تم نے پکڑی ہوئی ہے؟ یہ کس کس کی ناف پکڑی ہوئی ہے تم نے؟ یہ ناف کاٹو گے تو چلو گے نا میرے ساتھ. تم یہ چاہتے ہو کہ یہ ناف بھی پکڑی رہے اور میں حسین کے ساتھ بھی ہو جاؤں؟ یہ ممکن. میں وہ واقعہ عرض کر رہا تھا کہ امام صادق کے زمانے میں امام کھڑے تندور کے پاس، تندور میں آگ لگی ہوئی ہے اور اوپر ڈھکن رکھا ہوا ہے، تندور گرم کر رہا ہوگا کوئی بندہ، تندورچی ہوگا وہاں پر. ایک آدمی آ کر کہتا ہے امام کو کہ آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے، آپ ادھر درس پڑھا رہے ہیں، آپ کو اپنے جد حسین کے خون کا انتقام نہیں لینا، آپ نے اس قتل کا انتقام نہیں لینا. ہمارے پاس گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، لشکر ہے، فوج ہے، ہم تیار ہیں، آپ حکم کریں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. امام نے اس کی پوری تقریر سنی. امام نے اس کی پوری تقریر، ویسے بھی ہمیں شوق ہے امام کو سنانے کا. امام کی سنتے کم ہے، سناتے زیادہ ہے. ہمیں سنانے والا امام نہیں چاہیے، ہمیں سننے والا امام چاہیے. مسجد میں بھی وہ امام اگر زیادہ کوئی بولنے لگے تو کہے فارغ کرو، اگلا بندہ لاؤ، اس کی تنخواہ کاٹو، اس کی بجلی کاٹو، یہ زیادہ سناتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے. یہ میں جتنی جیب سے بات نہیں کر رہا، امام موسیٰ کاظم کا فرمان ہے. امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ نہیں ہوتا جو ہمیں آگے باتیں سنائے، شیعہ وہ ہے جو ہم سے سنے، شیعہ وہ ہے جو ہم بولے اور وہ سنے بیٹھ کر، وہ کہے مولا آپ فرمائیں اور میں سنتا ہوں اور میں عمل کرتا ہوں. یہ آیا اور اس نے آ کے امام کو بہت کچھ سنایا، امام جعفر صادق علیہ السلام. امام نے اس کی کسی بات کا جواب، صرف اس کو یہ کہا یہ تندور جل رہا ہے، اس میں چھلانگ لگا. تندور جل رہا ہے، اس میں جیسے امام نے تندور کی بات کی، اس کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے، رنگ چہرے کا تبدیل ہو گیا. کہنے لگا میں جنگ کی باتیں کر رہا ہوں، آپ تندور کی باتیں کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ چلیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کے خون کا، آپ کے جد کے خون کا انتقام لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں تندور میں چھلانگ لگا دو. میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ابھی جنگ کی بات کر رہا تھا، ابھی جہاد کی بات کر رہا تھا، ابھی اولاد. امام نے اس کی ان باتوں کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. امام کے پاس سے ایک آدمی گزرا جس کا نام ہے ہارون مکی. اللہ ہم سب کو ہارون مکی بنائے. اس کا کیا نام ہے؟ ہارون مکی. ہارون مکی کو نہیں پتا کہ امام کیا بات کر رہے ہیں. ہارون مکی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس آدمی نے کیا کہا ہے. ہارون کو امام نے اشارہ کیا، ہارون تندور میں چھلانگ لگا. ہارون آیا اور تندور میں چھلانگ لگا دی. امام نے واپس ڈھکن رکھ دیا. امام نے واپس درود پڑھے محمد والے محمد. بیٹھ جائے. ہارون نے تندور میں چھلانگ لگائی اور امام نے اوپر سے ڈھکن رکھ دیا اور واپس اس کو دیکھنے لگے. کہتا ہے کھڑے کھڑے امام نے بندہ مار دیا. امام نے تو ادھر بندہ، حالت اس کی خراب ہو گئی.
امام نے اشارہ کیا ذرا تندور اٹھا، وہ ڈھکن اٹھا. جب اس نے ڈھکن اٹھایا تو آگ نہیں تھی، تندور تھا اور ہارون بھی تھا لیکن آگ نہیں تھی. کیا تھا؟ ایک باغیچہ سا تھا جس میں ہارون بیٹھ کر قرآن کی آیتوں میں تلاوت کر رہا تھا. امام نے اس سے صرف یہ پوچھا، یہ بتا ہارون جیسے تیرے پاس کتنے ہیں؟ کہنے لگا مولا ہارون جیسا تو ایک بھی نہیں ہے. امام نے فرمایا جب ہارون جیسے تیرے پاس ہو اس وقت آ کر ہمیں کہنا کہ کیوں گھر بیٹھے ہوئے ہو، کیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کیوں درس نہ دیتے ہو، کیوں قیام نہیں کرتے. جب ہارون جیسے تیرے پاس ہو اس وقت آنا ہمارے پاس. یہ صرف امام جعفر صادق نہیں فرما رہے بلکہ حسین ابن علی بھی فرما رہے کہ جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے اس کو مسلم بن اوسجا بننا پڑے گا، اس کو زہیر ابن قین بننا پڑے گا، اس کو حر بننا پڑے گا، اس کو اپنی نافیں کاٹنی پڑیں گی، اس کو اپنے واسطے تعلق توڑنے پڑیں گے، تب وہ میرے ساتھ چل سکتا ہے. عزیزان محترم، آج بھی امام حسین علیہ السلام مجھ سے اور آپ سے اور آج کے عزاداروں سے اور علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں سے اور محبت اہل بیت کا دم بھرنے والوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ چلیں. یہ شعار امام کا اور یہ تقاضا امام کا صرف ان کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی. یہ عزت کا راستہ دکھا رہے ہیں حسین ابن علی کہ چلو میرے ساتھ عزت کے راستے پہ، اگرچہ اس راستے پر قربانی ہے، شہادت ہے، قتل ہے، خون ہے، لیکن عزت ضرور ہے. اگر میرے ساتھ نہیں چلو گے تو زندگی تو بچ جائے گی، جان تو بچ جائے گی، لیکن عزت کا منہ نہیں دیکھو گے. جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں کیا ہوا ان کے ساتھ. عزت ملی ان کو یا ذلت ملی؟ عزت نہیں ملی ان کو. مدینہ پر بھی حملہ ہوا، مکہ پر بھی حملہ ہوا، کوفہ کے کیا حالات بنے، عزت نہیں ملی ان کو. عزت صرف حسین کے ساتھ ہے، لیکن حسین کے ساتھ چلنے کی شرط یہ عزیزان محترم کہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے اپنا تعلق توڑنا پڑتا ہے. دنیا سے اپنا تعلق توڑنا پڑتا ہے، نام و نمود سے اپنا تعلق توڑنا پڑتا ہے، انانیت سے اپنا تعلق توڑنا پڑتا ہے، لوگوں کی رضا اور خوشنودی سے اپنا تعلق توڑنا پڑتا ہے. آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا حسین کو خوش کر لیں یا لوگوں کو خوش کر لیں. اگر حسین کو خوش کریں گے تو لوگ ناراض ہوں گے، لوگ باتیں بھی کریں گے، لوگ ملامت بھی کریں گے، لوگ تانے بھی دیں گے، لوگ ماریں گے بھی، لیکن حسین تو راضی ہوگا نا. بے شک. وہ 72 تھے، ان کو حسین کہتے چلے جاؤ واپس، کیوں نہیں جاتے ہو؟ کیا جواب دیتے؟ کبھی ان کے جواب بھی پڑھا کریں جن کو روتے ہیں بیٹھے، کبھی ان کے جواب پڑھیں. کیا جواب دیے؟ حسین کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی تم سے نہیں ہے، مجھ سے ہے. چراغ بجھاؤ، ایک ایک انصاری ایک ایک ہاشمی کا ہاتھ پکڑے اور چلے جاؤ، میں اکیلا کافی ہوں یہاں پر، یہ مجھے ہی مارنا چاہتے ہیں. چراغ واپس روشن ہوتا ہے، کوئی جاتا نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں ہم چلے جائیں، ہم آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یا حسین ہم آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب محشر کے میدان میں آپ کی ماں آ کر ہم سے پوچھ لیں گی کہ حسین کو تنہا چھوڑا ہو، میرا ساتھ نہیں دیا، حسین کا ساتھ نہیں دیا، تو کیا کہیں گے ہم وہاں پر؟ کیا کہتے ہیں؟ حسین یہ تو ایک جان ہے، اگر 70 مرتبہ زندگی ملے اور ہر مرتبہ ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہم پھر بھی تیرا ہی ساتھ دیں گے، ہم کسی اور کا ساتھ نہیں دے سکتے. ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا تیری خاطر، ہم نے ہر تعلق پر چھری چلا دی ہے. یہ جو گردن پر تلوار چلے گی اس سے پہلے ہم نے اپنے تعلقات پر تلوار چلائی ہے، اپنے مفادات پر تلوار چلائی ہے. عزیزان محترم، حسین کے ساتھ چلنے کے لیے بہت ساری گردنوں پر تلواریں چلانی پڑتی ہیں، مفادات پر تلواریں چلانی پڑتی ہیں، انانیت پر تلواریں چلانی پڑتی ہیں، تعلقات پر تلواریں چلانی پڑتی ہیں. بہت سارے ناراض ہوتے ہیں حسین کا ساتھ دینے کی وجہ سے. آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، ہم سب کے پاس دو راستے ہیں، یا حسین کو راضی کر لو یا لوگوں کو راضی کر لو. اور یہی امام حسین 59 ہجری میں جو دعائے عرفہ پڑھی حسین نے منا کے اندر، دعائے عرفہ جو پڑھی اس دعا کے اندر یہی جملے فرمائے، اے پروردگار جس کو سب کچھ ملا لیکن تو نہ ملا اس کو کچھ نہ ملا. ہم بھی یہی کہیں گے، اے حسین جس کو سب کچھ ملا لیکن تو نہ ملا اسے کچھ نہ ملا، اور جسے تو مل گیا اور کچھ نہ ملا اسے سب کچھ مل گیا.
मजलिस में क्यों आते हैं, अज़ादारी क्यों करते हैं? कुर्बत हुसैन के लिए, बेशक कुर्ब हुसैन के लिए, हुसैन से कुर्बत चाहते हैं हम, किसी और की रजा के लिए नहीं आते, किसी और की कुर्बत के लिए नहीं आते। ये नहीं कहलवाने आते वाह जी क्या खतीब है, जी ये कहलवाने नहीं आते वाह जी क्या शायर है, ये कहलवाने नहीं आते वाह जी क्या मजलिस करवाई है, ये कहलवाने नहीं आते क्या वानी है, ये कहलवाने नहीं आते क्या लंगर है। हम इसलिए आते हैं कि हुसैन कह दे ये मेरा है, हम सिर्फ इसलिए आते हैं कि हुसैन कह दे ये मेरा है। बेशक पूरी दुनिया पत्थर भी मारती रहे तो फर्क नहीं पड़ता। बेशक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अगर हमें कोई पत्थर मार ले तो क्या बड़ी बात है, हमारे मौला को पत्थर नहीं मारे लोगों ने। जब उमर साद लईन ने कहा ये हैदर का बेटा है, अगरचे प्यासा है, इसे काबू नहीं कर सकते, सब मिलकर हमला करो, तो क्या किया उन्होंने? जिसके पास जो हथियार था मारना शुरू किया। नेज़े वाले ने नेज़ा मारा, तलवार वाले ने तलवार मारी, जिसको कुछ ना मिला उसने पत्थर मारने शुरू किए। जब इमाम को खुदा की खातिर पत्थर लग सकते हैं, अगर हमें लोगों की बातें सुनने को मिल जाएं, हमें पत्थर भी खाने पड़े हुसैन की खातिर, तो ये तो अजर की बात है, ये तो क्या कमाल की बात है, ये तो फख्र की बात है। हमारे जिस्म पर कोई तो ऐसा जख्म हो जो कयामत के दिन जब हुसैन की माँ हुसैन का कुर्ता लेके माशर में आए और आकर परवरदिगार से शिकायत करे, ऐ मेरे रब हुसैन का क्या कसूर था जो मेरे बेटे को ऐसे बेदर्दी से मारा गया। और उस वक्त जब उम्मत से सवाल हो तो हम अपने जिस्म को पेश कर सके, बीबी तेरे बेटे की खातिर ये तकलीफ उठाई है मैंने, तेरे बेटे की खातिर ये अजियत उठाई है मैंने। अगर हुसैन को राजी करने के लिए लोगों की बातें सुननी पड़े तो क्या फर्क है, क्या हर्ज है इसमें? अजीजान मोहतरम, इमाम अपने साथ बुलाते रहे, इज्जत का रास्ता दिखाते रहे, लेकिन हुसैन के साथ बहुत कम लोग आए, बहुत कम आए। किसी को अपना शहर प्यारा था, किसी को अपना खानदान प्यारा था, किसी को अपनी जान प्यारी थी, किसी को अपने ताल्लुकात प्यारे थे, किसी को अपना मफाद प्यारा था। हुसैन के साथ बहुत कम आए, लेकिन जो आए उनकी क्या ही बात है, उनकी मिसाल नहीं है। ऐसा भी इन 72 में एक ऐसा भी था जिसकी उम्र 122 साल थी, ये घोड़े पर बैठ नहीं सकता था। ये आया मैदान में, इसने आकर कहा 3 चादरें ले आओ, 3 कपड़े ले आओ। एक कपड़े से कहा मेरी टांगे बांध दो, एक कपड़े से कहा मेरी कमर बांध दो, एक कपड़े से कहा मेरी आंखें बांध दो, ताकि मैं घोड़े पे बैठा रहूं। टांगे क्यों बांध दो? क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जाता। कमर क्यों बांध दो? क्योंकि मैं झुक जाता हूँ। आंखें क्यों बांध दो? क्योंकि बुढ़ापे की वजह से आंखें बंद हो जाती हैं। ये क्यों आया था? ये लड़ने आया था? ये तो घोड़े पर बैठ नहीं सकता। ये बताने आया था क़यामत तक के आने वाले इंसानों को कि तुम्हारा काम अपने इमाम की नुसरत में मैदान में हाजिर हो जाना है। अगरचे तुम ना बैठ सकते हो ना लड़ सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम्हारा इमाम मक्तल में हो और तुम अपने हुजरे में जाकर बैठे रहो। अगर तुम्हारा इमाम मक्तल में है तो तुम भी मक्तल में जाओ, तुम भी अपने इमाम के साथ मैदान में रहो। लेकिन अजीजान मोहतरम, सलाम हो हुसैन के सब्र के ऊपर कि हुसैन बुलाते रहे लेकिन आए नहीं लोग, और इसी वजह से तन्हाई के आलम में हुसैन मक्तल तक चले गए। और वो जुल्म हुआ हुसैन के साथ, उस बेदर्दी के साथ इमाम को ज़िबा किया गया कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे जद हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे अरब लोग भेड़ों को ज़िबा करते हैं। अरब भेड़ों को कैसे ज़िबा करते हैं? अरब भेड़ों को जब ज़िबा करते हैं तो पहले तमाशा करते हैं, पहले शोर मचाते हैं, फिर बारी बारी उस पर खंजर मारते हैं, उसको जख्मी करते हैं, फिर तमस्खुर की हालत में उसको ज़िबा करते हैं। उन लईनों ने, उन भेड़ियों ने हुसैन इब्ने अली को इसी हालत में ज़िबा किया। लेकिन हुसैन के लिए इससे ज्यादा दर्द और तकलीफ की घड़ी वो थी जब हुसैन की औलाद पर जुल्म हुआ, जब हुसैन के बच्चों पर जुल्म हुआ। मैं अर्ज करूंगा मौला, जब मुस्लिम की शहादत हुई तो आपने मुस्लिम की बेटियों को बुलाकर अपने पास बिठाया और बिठाकर चूमना शुरू किया। मुस्लिम की बेटियों ने पूछा, मौला
چچا آپ ہمیشہ ہم سے پیار کرتے ہیں لیکن آج جیسی محبت کر رہے ہیں ایسے پہلے تو کبھی نہ کی، مولا کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ ایسا پیار تو یتیموں سے کیا جاتا ہے، ایسی محبت تو یتیموں سے کی جاتی ہے۔ مولا نے اس موقع پر کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہوں گا مولا جب مسلم کی بچی یتیم ہوئی تو اس کو پیار کرنے کے لیے آپ تو موجود تھے، لیکن جب آپ کی سکینہ یتیم ہوئی تو اس کے منہ پر تماچے مارنے لوگ آ گئے، اس کے بال کھینچنے کے لیے لوگ آ گئے۔ اجرکم ربکم، جناب سکینہ کے لیے چند گھڑیاں بڑی دشوار تھی۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، ایک روایت ہمیں ملتی ہے کتابوں میں کہ جب کاروان نکلا کوفہ کی طرف، جب کربلا سے کاروان نکلا تو راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ ایک مقام پر پانی ختم ہوا، دن کا وقت تھا، تیز دھوپ تھی، کچھ درختوں کی چھاؤں تھی، اس درختوں کے سائے میں یزیدی لشکر کو اور اس کے گھوڑوں کو کھڑا کیا گیا اور علی کی بیٹیوں کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی جھاڑی موجود تھی جس کا مختصر سا سایہ تھا۔ روایت میں لکھا ہے کہ سکینہ مٹی کا تکیہ بنا کے اس سائے میں لیٹ گئی جا کے، وہ پانی لینے چلے گئے۔ شام کا وقت ہوا، پانی لے کر واپس آئے، واپس قافلہ جانے لگا تو جس نیزے پر حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا اور باہر نکل نہیں رہا تھا۔ بڑی کوشش کی گئی، وہ نیزہ نکلا نہیں۔ آخر کار انہوں نے آ کے امام سجاد سے پوچھا، سجاد جس نیزے پہ تیرے بابا کا سر ہے وہ نیزہ ہل نہیں رہا، آخر کیا ماجرا ہے؟ امام نے فرمایا دیکھو کسی اونٹ سے کوئی بچہ تو نہیں گر گیا، کسی اونٹ سے کوئی بچہ تو نہیں گر گیا۔ جناب زینب نے جا کر باری باری بچوں کا نام لینا شروع کیا، بچوں کا نام بی بی لیتی ہے، بچے جواب دیتے۔ جب سکینہ کا نام لیا جواب نہیں آیا، بی بی واپس وہاں چلی گئی جہاں قافلہ رکا تھا۔ دور سے بی بی نے کیا منظر دیکھا کہ ایک پردہ دار خاتون بیٹھی ہے ریت کے اوپر، اس کی گود میں سکینہ ہے، کبھی سکینہ کا ماتھا چومتی ہے، کبھی سکینہ کے گال چومتی ہے۔ جناب زینب نے فرمایا میرا سلام ہو تجھ پر ہے خاتون، تو نے غربت کے عالم میں ہماری بچی کا خیال رکھا۔ اس خاتون نے اپنا نقاب اتار کے کہا زینب اپنی ماں کو پہچانا نہیں، میں فاطمہ ہوں، مجھ سے سکینہ کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، سکینہ کا خیال کرنے آ گئی۔ اجرکم ربکم جزاکم ربکم، یہ صرف ایک گھڑی نہیں ہے سکینہ کے لیے۔ ایک اور روایت عرض کرتا ہوں، حمید ابن مسلم کہتا ہے جب خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی اور بیویاں اپنے خیموں سے باہر بھاگ رہی تھیں، اپنی جان بچانے کے نکل رہی تھیں، وہ کہتا ہے میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی تھی، ان رخساروں پر سلام ہو ہمارا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے رخسار نیلے ہو چکے تھے، اس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا۔ میں آگے بڑھا تاکہ اس بچی کا لباس نہ جل جائے، اس کی آگ بجھا دوں۔ جب میں آگے بڑھا تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی خدا کا واسطہ ہے مجھے تماچے نہ مارنا، خدا کا واسطہ ہے مجھے تماچے نہ مارنا۔ کہنے لگا بی بی میں مارنے نہیں آیا، میں تو تیری آگ بجھانے آیا ہوں۔ آگ بجھا دی، آگ بجھا کر کہتا ہے کہ وہ بی بی مقتل کی طرف بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ شام غریبہ ہوئی، لوٹ ختم ہو گئی۔ جناب ام کلثوم نے آ کے جناب زینب سے کہا بہن یتیموں کو ڈھونڈو، شہداء کے بچوں کو ڈھونڈو۔ دونوں بہنیں ڈھونڈنے نکلی ہیں، زینب تھکی ہوئی ہے لیکن ڈھونڈنے نکلی ہے۔ زینب نے اپنے بھائی کی کٹی رگوں پر بوسہ بھی دیا لیکن زینب ہمت کر رہی ہے، زینب ڈھونڈنے نکلی ہے۔ جناب زینب نے دیکھا کوئی بچہ کہیں پڑا ہوا ہے، کسی بچے کو کہیں مار دیا گیا ہے، کسی کے سینے پر کوئی گھوڑوں کے نشان بنے ہوئے ہیں، ٹاپوں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ سب بچوں کو جمع کر لیا۔ ام کلثوم فرماتی ہیں زینب سکینہ نہیں مل رہی۔ دونوں بہنیں پھر آواز دیتی ہوئی نکلی، ایک گودال میں گئی، ایک گودال سے کیا آواز آتی ہے بہن آہستہ بولیو، سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے، سکینہ کہیں اٹھ نہ جائے۔ بڑی مشکل سے اس کو نیند آئی ہے، جا کر سکینہ کو اٹھایا، اٹھا کر پوچھا سکینہ بیٹا یہ تو بابا کا ادھر سر ہی نہیں ہے، اس لاشے کا تو سر ہی نہیں ہے، سینے کی ہڈیاں چکنا چور ہو چکی ہیں، تجھے کیسے معلوم ہوا یہ بابا کا جنازہ ہے، یہ بابا کا لاشا ہے؟ کہنے لگی جب میں بابا بابا کرتے آئی، جب مجھے تماچے مارے گئے تو اس لاش سے آواز آئی آجا سکینہ تیرے باپ کا سینہ حاضر ہے، آ کر اپنے باپ کے سینے پر سو جا۔
میں سو گئی تو بابا میرے خواب میں آئے, انہوں نے آ کر مجھے پیغام دیا ہے اور کہا ہے میرے شیعوں کو جا کر کہنا, اے شیعوں یہ تمہارے لیے پیغام ہے, یہ حسین کا پیغام آپ کے لیے ہے. کیا کہا, یا شیعتی ما ان شربتم, اے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پیو تو ایک پیاسے کی پیاس کو یاد کر لینا. اے شیعوں جب کسی غریب کا جنازہ دیکھو تو میرے اکبر کے جنازے کو یاد کر لینا. اجرکم ربکم. جناب سکینہ کو لے کر خیمے میں بی بی آ گئی. وہ لین آئے, لینوں نے آ کر پانی دیا, کہا بیویوں کو پانی پلاؤ. جس بی بی کے سامنے پانی لاتے ہیں کوئی بی بی پانی نہیں پیتی, ساری بیویاں منہ موڑ لیتی ہیں. ہر بی بی پانی کو دیکھ کے اپنے شہید کو یاد کرتی ہے, رباب پانی کو دیکھ کے اصغر کو یاد کرتی ہے, ہر بی بی, ہر ماں اپنے بچے کو یاد کرتی ہے. جناب زینب نے حکم دیا, آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں, آخری جملے ہیں, اجرکم ربکم. جناب زینب نے کیا فرمایا؟ جناب زینب نے فرمایا پہلے چھوٹوں کو پانی پلاؤ, پہلے چھوٹوں کو پانی پلاؤ. وہ کاسا جناب سکینہ کے پاس آیا. جب جناب سکینہ کی ہاتھوں میں کاسا دیا گیا, سکینہ نکل پڑی باہر, مقتل کی طرف چل پڑی. جناب زینب نے فرمایا سکینہ کہاں جا رہی ہو, سکینہ کس طرف جا رہی ہو؟ سکینہ نے کیا فرمایا, پھوپھی اماں آپ نے خود تو فرمایا ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پانی پلانا, مجھ سے چھوٹا تو اصغر ہے, اس کو تو بابا پانی پلانے لے گئے تھے, وہ ادھر مقتل میں ہے, میں پہلے اصغر کو جا کر پانی پلاؤں گی پھر میں خود پانی پیوں گی. اعلیٰ لعنت اللہ لقوم الظالمین. ماتم حسین, ماتم حسین.